ابتدائی رسولی کلیسیا آف پاکستان کا 2 روزہ سالانہ اجلاس زیر صدارت چیئرمین پاسٹر ڈاکٹر مرکز شریف حیات نو چرچ میں منعقد ہوا، جس میں کلیسیائی پاسبانوں اور عہدیداران نے شرکت کی۔ عہدیداران ضلعی انچارج صاحبان، فائنانس سیکرٹری پاسٹر شمشاد اور ایڈمنسٹریٹر فرسٹ اپوسٹلک تھیولوجی سیمنری ڈائریکٹر اپوسٹلک سنڈے اسکول ایونجلسٹ سسٹر آستر مرکز نے بھی اپنی کارکردگی رپورٹ پیش کی۔ فائنانس کے علاوہ باقی تمام رپورٹس تسلی بخش رہیں۔ چیئرمین پاسٹر ڈاکٹر مرکز شریف نے اپنے صدارتی خطاب میں کہا کہ دورہ حاضرہ میں سب سے زیادہ ذمہ داری مذہبی رہنماؤں پر عائد ہوتی ہے، جنہوں نے قوم کے لیے عملی پاکیزہ کردار ادا کر کے مشعل راہ بننا ہے۔ پاسبان مذہبی رہنما ہر طرح کی کرپشن سے پاک رہتے ہوئے دعائیہ صاف و شفاف زندگی بسر اور لوگوں کی رہنمائی کریں۔ پاسٹر ڈاکٹر مرکز شریف نے مزید کہا کہ مسیحی برادری پاکستان کی وفادار اور محب وطن ہے، جو اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرنے لگی ہے۔ یہ بات لمحہ فکریہ ہے۔ پاکستان کی اکثریتی مسلم برادری یہ بات سمجھ لے، جس کا 99% مسلمانوں کو پہلے سے ہی یقین ہے کہ مسیحی اقلیتی برادری توہین اور گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ مسیحی برادری کی طرف سے کی جانے والی خدا تعالیٰ کے حضور عبادات کا آغاز و اختتام ملک کی سلامتی کی دعا سے ہوتا ہے۔ پاکستان کے لیے مسیحی برادری کی خدمات اور قربانیاں روز روشن کی طرح عیاں ہیں، جن کا سلسلہ جاری ہے۔ اس موقع پر پشاور میں پادری ولیم سراج اور پادری پیٹر پر دہشت گردی کے واقعہ کی پرزور مذمت اور ملزمان کو قرار واقعی سزا کا مطالبہ کیا گیا۔ مرکزی عہدیداران پاسٹر رزاق یشوا، پاسٹر اسلم کھوکھر، پاسٹر جارج داؤد، پاسٹر شمشاد ہنجرا، پاسٹر فیاض ناہرہ، پاسٹر تنصر سلطان، رانجھا مبشر آصف منشا گل، مبارک خان ضلعی علاقہ انچارج صاحبان، مبشر جاوید سلطان، مٹو مبشر اندریاس رکس، مبشر عامر سہیل گل، مبشر شاہد سرویا، مبشر وسیم اکرم، مبشر عمران نعمت سوترا، مبشر افضال بھٹی، مبشر وسیم حیات سوترا، شہزاد عظیم سندھو، مبشر سلیمان بھوٹا کھوکھر، ساجن بھٹی، ایلڈر انور، کمنٹ سیکرٹریز وسیم انجم سوترا، سسٹر کائنات مرکز نے شرکت کی۔ مسئلہ تثلیث کو تشریح کے ساتھ پڑھنے کی قرارداد منظور کی گئی۔ کلیسیائی اتحاد، ملک کی سلامتی، ترقی، خوشحالی کی دعا کی گئی۔ برکات کلمات پاسٹر ڈاکٹر مرکز شریف نے ادا کی۔ یسوع مسیح اور روح القدس کے نام سے آمین۔ آج ابتدائی رسولی کلیسیا پاکستان کے سالانہ اجلاس سے جو قرارداد ایک پاس ہوئی ہے، وہ یہ بھی ہے کہ مسیحی برادری جو ہے وہ محب وطن ہے، اور وہ تمام انبیاء اکرام کی جو شان میں ہے گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ ہم سب انبیاء اکرام کے کا احترام کرنے والے لوگ ہیں، تو میں علماء اکرام، حکومت وقت، تمام ایجنسیز، پولیس کے جوانوں، عدلیہ، وکلاء اور تمام پاکستانی کمیونٹی کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے چرچز میں کبھی بھی کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کی کبھی تعلیم نہیں دی گئی۔ ہم پیار کرنے والے لوگ ہیں، احترام کرنے والے لوگ ہیں، سو جب بھی کوئی ایسا واقعہ یا انسیڈنٹ ہوتا ہے یا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اناد ہوتا ہے یا مفاد پرستی ہوتا ہے، تو برائے کرم اشتعال میں آنے سے پہلے غیر جانبدارانہ طور پر اس واقعے کی تحقیقات کروا لی جائیں، تاکہ پیارے وطن ملک پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی جتنی بھی سازشیں ہیں ان کو ناکام بنایا جائے۔ تو مسیحی برادری تحریک پاکستان میں، استحکام پاکستان میں، قیام پاکستان میں اپنا کردار ادا کرتی آئی ہے، کر رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ اس لیے تمام مذہبی جماعتوں، سیاسی سماجی جماعتوں اور تمام پاکستانی عوام کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو توہین کے مقدمات بلا سوچے سمجھے ہو جاتے ہیں یا جذبات میں ہو جاتے ہیں، اس سے ملک کی بھی بدنامی ہوتی ہے۔ خدا باپ، اس کے بیٹے یسوع مسیح اور روح القدس کے نام سے آمین۔ سب سے پہلے تو میں خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ جو ہے وہ اپنی گوناگون مصروفیات سے وقت نکال کر سالانہ اجلاس میں تشریف لائے۔
آپ کی تشریف آوری کے لیے، میں آپ کی سلامتی کے لیے دعا گو ہوں. اور جس طرح آپ سب نے خوبصورت باتیں کی اور اپنی رپورٹس پیش کی، میری دل سے دعا ہے کہ خداوند آپ کو اپنے جلال کے لیے اور زیادہ کثرت سے استعمال کرتا رہے. میں یہاں پر آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ نہ تو کوئی یہ سیاسی جماعت ہے اور نہ ہی یہ کوئی مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جو ابتدائی رسولی کلیسیا تھی اس کا بھی اسی طرح بورڈ بیٹھتا تھا، اسی طرح کونسل بیٹھتی تھی. جو مسئلے مسائل ہوتے تھے اس کو وہ مل بیٹھ کر حل کیا کرتے تھے اور پھر وہ کلیسیاؤں کو جو ہے وہ خطوط بھیجے جاتے تھے. تو آپ نہ تو بچے ہیں نہ ہی آپ غیر ذمہ دار ہیں. اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھیں. آج ہم اس جگہ پر ہیں، کل کو ہم نہیں ہوں گے، ہماری جگہ پہ کوئی اور ہوگا. تو جتنی بھی تجاویز ہیں یہ جذبات میں نہ دیں، یہ صرف اپنے تک محدود رکھ کر نہ دیں، بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ تجاویز ہے. کیونکہ جو کچھ ہم نے ادھر دے کے جانا ہے وہ ہماری آنے والی نسلوں میں بھی ٹرانسفر ہونا ہے کہ ہمارے بزرگ ہمارے لیے کیا کر کے گئے.